پاکستان اور یو اے ای کے درمیان بڑی ڈیولپمنٹ، پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جو رفٹ نظر آ رہا تھا پچھلے 2019 سے خاص کر 2020 میں ہم نے دیکھا کہ یو اے ای اور پاکستان بہت زیادہ ڈسٹنٹ ہو گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اب یہ رفٹ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کے فارن منسٹر نے دورہ کیا ہے یو اے ای کا، اور اس دورے کے بعد واضح طور پر نظر آ گیا ہے کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جتنی رنجشیں تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ بڑا دورہ تھا، بہت امپورٹنٹ دورہ تھا پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان پہ اس وقت بہت ساری پرابلمٹک سچویشن یہ چل رہی تھی کہ پاکستان نے قرضہ لوٹانا تھا یو اے ای کا، اور ساتھ ساتھ ویزا کا بڑا مسئلہ تھا جو پاکستانی فیملیز اور پاکستانی جو یہاں سے وہاں جانا چاہ رہے تھے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ نوکریوں کا مسئلہ ہو گیا تھا پاکستانی جو وہاں پہ رہ رہے تھے ان کے لیے، کیونکہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات ایک دوسرے سے بڑے خراب ہو گئے تھے۔ لیکن اب یہ دبئی اور ابوظہبی کا جو دورہ ہے اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ خوش آئین ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین، اور آج یو اے ای اور پاکستان کے درمیان ہونے والی بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے دورہ کیا دبئی کا اور ابوظہبی کا، جہاں پہ میجر ان کی میٹنگز ہوئیں، بڑی میٹنگز ہوئی، خاص کر ان کو ویلکم کیا جو فارن منسٹر ہیں ابوظہبی کے عبداللہ بن زید ال نہیان نے۔ انہوں نے بہت کارڈیلی ملاقات کی شاہ محمود قریشی سے، جو سب سے پہلا سائن تھا کہ پاکستان کو ویلکم کیا جا رہا ہے دبئی میں یو اے ای میں، یعنی اب دونوں کے درمیان کوئی ہاسٹیلٹی موجود نہیں ہے۔ ان کے جو میٹنگ تھی دونوں کی آپس میں وہ بہت زیادہ کارڈیل رہی۔ اس کے بعد پریس ریلیز جو جاری کی گئی یو اے ای کی طرف سے، اس میں بھی بہت پرومیننٹلی بہت دفعہ لکھا گیا کہ پاکستان کو ہم ویلکم کرتے ہیں یو اے ای میں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا یو اے ای کے اندر ڈیولپمنٹ میں رول کو بھی اپریشیٹ کیا گیا۔ ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن سیکٹر پہ ایک دوسرے کے ساتھ، صحت کے سیکٹر پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن آگے بڑھانے کی باتیں کی گئیں، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو اس ملاقات کے دوران ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یو اے ای نے واضح طور پہ پاکستان کو بتا دیا کہ جو پیسے 19 اپریل تک واپس کرنے تھے پاکستان نے $2 ارب، وہ اب پاکستان کو لوٹانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈیڈ لائن ختم کر دی گئی ہے پاکستان کے لیے۔ جو یو اے ای کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے عبداللہ بن زید ال نہیان نے کہ اب پاکستان سے وہ پیسے فوری طور پر واپس نہیں لیے جا رہے اور نہ ہی کوئی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے۔ پاکستان اور یو اے ای ہمیشہ سے ایک بہت کارڈیل سٹیٹ میں رہے ہیں، اور پاکستان سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ ایک بہت اچھا ریلیشن شپ تھرو آؤٹ دا کورس آف ہسٹری دیکھا گیا۔ لیکن 2019 واز دا ٹائم جب پاکستان کے سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر آئے، جس کی سب سے بڑی وجہ انڈیا بنا، جو پاکستان اور سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ او آئی سی کی سمٹ تھی فارن منسٹرز کی 2019 میں، جس میں سشما سوراج کو بھی بلایا گیا جو انڈین فارن منسٹر تھیں اس وقت، اور یہ چیز پاکستان کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی۔ او آئی سی کا فورم جہاں پہ مسلم ممالک کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرنا تھا، اور پاکستان نے اسلاموفوبیا اور کشمیر کے ایشو جیسے مسئلے پر بڑی باتیں کرنی تھی، وہاں سشما سوراج کا ہونا پاکستان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ نیگیٹو امپلیکیشن لے کر آیا تھا، اور پاکستان نے اس چیز کا پھر رد عمل بھی دیا۔ یہ وہ پہلی کڑی تھی جہاں سے پاکستان، سعودیہ اور یو اے ای کے درمیان تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے۔ پھر 2020 میں جب پاکستان بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا، کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہا تھا کہ دنیا کی طرف سے سپورٹ کو گیدر کیا جا سکے، تو مسلم ممالک خاص کر سعودیہ اور یو اے ای کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آیا جو پاکستان جس چیز کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف سے فارن منسٹر کی طرف سے ایک بیان دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مسلم ممالک جو ہمارا پلیٹ فارم ہے او آئی سی، انہوں نے او آئی سی کا نام نہیں لیا پر بولا کہ اگر مسلم پلیٹ فارم جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہاں سے کشمیر کے لیے سپورٹ نہیں ملتا تو ہم دنیا میں پھر کوئی اور پلیٹ فارم تیار کر لیں گے، جو کوالالمپور سمٹ کی طرف اشارہ دیا گیا۔ خیر اس کا پاکستان حصہ تو نہیں بنا، لیکن یہ چیز بہت زیادہ کھلی سعودی عرب کو، اور سعودی عرب ہم نے دیکھا پاکستان سے بہت زیادہ ڈسٹنٹ ہو گیا
انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ بہتر ہو گئے. ساتھ ہی جو پاکستان کی اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھوائے تھے سعودی عرب نے اور یو اے ای نے, دونوں نے 3 بلین ڈپازٹ کرائے تھے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں تاکہ فورن ریزروز بہتر ہو سکیں پاکستان کے, وہ واپس مانگ لیے سعودی عرب نے بھی اور یو اے ای نے بھی. پر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا مسئلہ تب بہتر ہوا جب پاکستان نے وقت سے پہلے چائنا سے لون لے کر وہ پیسے سعودی عرب کو واپس کر دیے. اس کے بعد پھر یو اے ای بھی کیوں میں آ گیا اور یو اے ای نے بھی پاکستان سے پیسے واپس مانگ لیے. اب پاکستان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ تھا اس وقت کہ کس طریقے سے یہ پیسے واپس لوٹائے جائیں. دوبارہ سے قرضے لینے پڑنے تھے پاکستان کو, پاکستان پہ فورن ڈیٹ اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن اب خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے یو اے ای کی طرف سے, اور یو اے ای نے بالکل رول اوور کر دیا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے پاکستان کو 19 یا 20 اپریل تک پیسے واپس کرنے کی. اور اس ملاقات میں یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی ہے. اب ایک بڑی ہم نے پوری کیمپین دیکھی, میڈیا کیمپین خاص کر پاکستان سے ہاسٹائل کنٹریز کی طرف سے کہ یو اے ای نے جو پاکستان پہ کے ویزاز پہ بین لگایا ہے اس کی وجہ کووڈ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یو اے ای تعلقات رکھنا نہیں چاہتا. جو یو اے ای میں پاکستانی لوگ رہ بھی رہے تھے ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, نوکریوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے, اور یہ ایک بڑی مشکل صورتحال بن گئی تھی کیونکہ دہائیوں سے پاکستانی کام کر رہے ہیں یو اے ای کے اندر. اور آج جو ان کی آپس میں ملاقات ہوئی فارن منسٹر کی, اس میں یہ بات یو اے ای کی طرف سے واضح بھی کی گئی کہ واقعی دبئی اور یو اے ای کی ترقی میں پاکستانیوں کو بہت زیادہ ہاتھ ہے, پاکستانیوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے خاص کر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا یو اے ای کے اندر. اب اس چیز کا سگنل دے دیا گیا ہے کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان اس طرح کا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کوئی دقت کا سامنا کرنا پڑے. یو اے ای میں بالکل بھی ان کے ساتھ کوئی نیگیٹو بیہیویئر نہیں رکھا جائے گا, جابز بھی واپس دے دی جائیں گی. اب جو ویزاز کا مسئلہ ہے اس میں یہ پوری فورن جو پریس ریلیز یو اے ای کی طرف سے دی گئی ہے اس میں کہیں پہ بھی واضح طور پر نہیں بتایا کہ ویزے کب کھولے جائیں گے پاکستانیوں کے لیے. لیکن جو فارن آفیشیل سورسز ہیں, جو بڑے جرنلسٹس ہیں, ان کی ڈسکشنز سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو فیملی ویزاز ہیں پاکستانیوں کے لیے وہ کھول دیے گئے ہیں, کھولنے جا رہے ہیں 2-3 مہینوں میں. ساتھ ہی جو ایلڈر سٹیزنز ہیں, جو 50 سال سے زیادہ عمر کے سٹیزنز ہیں, ان کے لیے بھی ویزا میں آسانیاں کریٹ کی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کو جو جابز کھو بیٹھے تھے یو اے ای سے, ان کو واپس سے جابز آفر کی جائیں گی, اور 3-4 مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جو ویزوں کا مسئلہ ہے وہ بالکل حل ہو جائے گا. لیٹس سی کہ فیوچر میں پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات واپس کس سطح پہ نظر آتے ہیں. لیکن پاکستان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک دوست جو پاکستان سے دور ہو گیا تھا, پاکستان کا ایک بہت لانگ ٹرم ریلیشن ہے یو اے ای کے ساتھ جو سٹرینڈ ہوا 2019 میں اور 2020 میں سب سے نچلی سطح پہ نظر آیا, سب سے زیادہ لوسٹ پوائنٹ پہ نظر آیا, وہ رفٹ اب ختم ہو چکا ہے. پاکستان اور یو اے ای دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور پاکستان کے ساتھ جو ساری شکایات تھیں یو اے ای کو, اور جو یو اے ای کے ساتھ پاکستان کو شکایتیں تھیں, وہ اس وقت ختم ہو گئی ہیں. پاکستان کو اب 3 بلین عرب ڈالرز جو واپس کرنے تھے وہ بھی اب واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی پاکستان اور یو اے ای کے درمیان. لیکن آپ کو بتا دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا دورہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا, وہ اب تہران کی طرف رواں ہے. تہران سے پھر آپ کو بتائیں کہ انہوں نے ٹرکی جانا ہے جہاں پہ ایک بڑی سمٹ ہوگی, افغانستان کے مسئلے کے اوپر بھی بات کی جائے گی. تو یہ ایک بہت اہم دورہ ہے جس کی ساری اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہ پہلی بڑی اپڈیٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور یو اے ای آر ناؤ آن دا سیم پیج, اور دونوں میوچولی ایک ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کے لیے کیا فیوچر پراسپیکٹس ہیں یو اے ای اور سعودی عربیہ میں اگر ہم دیکھیں تو, اور اس دورے سے آگے کون سی نیوز آنے والی ہیں؟ ایران کے ساتھ
جو تہران جا رہے ہیں, جو میٹنگز ہونے والی ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور وہ بھی ہم آپ کے ساتھ اس کے پراسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اس وقت کے سٹیج پہ ہیں. دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس, خاص کر پاکستان کے ساتھ بڑی ڈیولپمنٹس کے لیے کو جاننے کے لیے گلوبل کراکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں.